میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. ابن قدامہ رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی کتاب اپنے جو ہے کتاب التوابین میں ایک اسٹوری لکھی, اور ایک شخص تھا, اس کا نام تھا مہدی. وہ جو شخص تھا, he was into every sin. He was into drugs, he was a womanizer, he was an alcoholic, he was a party animal, he was into each and every sin. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا بھی تھا مال سے, جس سے وہ گناہوں پہ لگاتا تھا. وہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ اپنے گھر میں آیا, ڈرنکنگ چل رہی تھی اس کے ساتھ, یعنی جس لیے لے کے آیا تھا وہ سب چل رہا تھا. فجر کی نماز گئی, ظہر کی نماز گئی, they were busy enjoying, you know. عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز گئی. جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو مہدی کی ایک فیمیل سرونٹ تھی گھر پہ, جو کہ جس کے دل میں ایمان کی رمق باقی تھی, جس کے دل میں ایمان تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے مجھے کچھ کرنا پڑے گا اپنے اس مالک کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ کتنا گناہوں میں, اور یہ کب توبہ کرے گا. خدا نہ خواستہ اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا اس کا. تو while he was enjoying and having all that fun and glamour and pomp and show of his life, تو اس نے کیا کیا کہ ایک کوئلہ کو جلایا اور کوئلے کو لا کے چھپکے سے اس کی ٹانگ پہ لگایا. اس کو بہت پین ہوئی, اس نے پیچھے کیا, اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا کیا تم نے. تو کہتی ہے کہ جمرۃ من النار الدنیا فکیف تصنع بنار الآخرہ, یہ تو ایک چھوٹا سا کوئلہ تھا اس دنیا کا, تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے بڑے بڑے کوئلوں سے کیسے بچاؤ گے. And this, sunk in his heart. اور اس نے کہا کہ جب جہنم کے جو کوئلے ہیں صرف چنگاریاں ہیں, وہ کتنی بڑی ہیں جس طرح محلات ہوتے ہیں, اور وہ جب انسان کے اوپر آئیں گی تو کیا کرے گا انسان, کیسے بچائے گا اپنے آپ کو. He started to weep and cry. اور اس نے سچی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ یا رب, یہ میں کس طرف جا رہا ہوں. کیونکہ جتنا بھی انسان گناہوں میں چلا جائے نا, he is always thirsty for satisfaction and peace and a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, because ہر انسان کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان کی جو innate disposition ہے نا وہ اسلام کی ہوتی ہے. every person is a born believer. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی مجوسی نصرانی بناتے ہیں, اور وہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل فوگی ہو جاتا ہے اور ڈسٹی ہو جاتا ہے. تو جس طرح پیاسا ہمیشہ پانی کی طلب رکھتا ہے, اس طرح گناہگار بھی ہمیشہ اپنے رب سے ملاقات کی اور اپنے رب کے پاس جانے کی طلب رکھتا ہے. تو وہ چینج ہو گیا, he changed his life completely and he was living a kind of different life altogether. تو اس زمانے میں جو دو اسکالرس تھے وہاں پہ, فضیل بن عیاض اور سفیان بن عیینہ, وہ دونوں دوست بھی تھے, مفتی بھی تھے مکہ کے, محدث بھی تھے مکہ کے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ مہدی چینج ہوا تو وہ اس کے پاس گئے, اور جب گئے تو اس کو دیکھا کہ بہت سمپل لائف سٹائل گزارا ہے, ہر راز و نیاز اور وہ جو ایک لگژریس لائف سٹائل, ایفلوئنس والا لائف سٹائل تھا, وہ سب چھوڑ دیا اور وہ گزارا. تو ان سے پوچھا کہ یعنی اس کی حالت کو دیکھ کے ان کو لگا کہ یہ سب چھوڑنا آسان تو نہیں تھا, کیسے کیا ہے اس نے. تو کہا کہ ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آلٹرنیٹ میں لازمی نوازتے ہیں. تو تم بتاؤ تمہیں اللہ نے کیا عطا کیا. قال الرضا بما انا فیہ, جس پہ میں ہوں نا, اس نے کہا جس پہ میں ہوں مجھے اس پہ اتنی سیٹسفیکشن ہے. I am the happiest person on the planet. I guarantee you I am the happiest person on this planet. پہلے میرے پاس ہر چیز تھی, لڑکیاں تھیں, ڈرگز تھے, دنیا کی ہر چیز تھی, لوگ میرے پاس آتے تھے, لیکن سکون نہیں تھا. I was depressed and anxious and sad and I had nothing in my life. But when I left each and everything and came back to Allah subhanahu wa ta'ala, now I'm the happiest person. This is what I got as a result of leaving the sins. Allahu Akbar. Subhanallah, ہم لوگ کتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے, چین مل جائے. ہم لوگ لیگزوٹنلز لیتے ہیں, ایلپ لیتے ہیں, زینکس لیتے ہیں, کیا کیا میڈیسنز لے رہے ہیں, لیکن سکون اللہ کی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو, سچی توبہ کر کے آ جاؤ. عسیٰ ربکم
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، یا عبادی، یہ میرے قریبی بندے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا قرآن کو ہائے ہائے کیسے سمجھائیں ان الفاظ کو اردو زبان میں جو کہ بڑی ویک ہے. میرے اپنے بندے، میرے کلوز بندوں سے، یعنی میرے سرونٹ سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا گناہوں کی لائف میں اور اسلام سے دور اور اللہ سے دور ہو کے، چاہے زنا کر لی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے چوری کی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے گرل فرینڈ رکھی اور حرام ریلیشن شپ میں تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے سود کما لیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے ڈرگس کر لیے واپس آ جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کیونکہ اللہ تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے. اللہ اکبر. انہ هو الغفور الرحیم. کیونکہ وہی تو ہے جو غفور الرحیم ہے. اس کے علاوہ اور کون ہے جو غفور الرحیم جس کو کہا جا سکتا ہے؟ This is the ayah of hope. صحابہ سے پوچھا جاتا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ کہتا ہے آیت الکرسی، اور مختلف آیات کے بارے میں سوال کیا جاتا. جب پوچھا تھا what is the ayah of hope, you should recite this ayah یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تو اتنا خوش ہوتا ہے. جو شخص سوال کرتا ہے نا کہ کیا میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھے ایکسیپٹ کر لے گا، کیا میں ابھی بھی اللہ کے سامنے چہرہ دکھا سکتا ہوں، کیا میں اللہ کے سامنے جا کے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، کیا میں مسجد انٹر ہو سکتا ہوں، کیا میرا رب مجھے ویلکم کرنے پہ تیار ہے؟ اللہ اکبر. تیار؟ وہ تو راضی ہے، وہ تو خوش ہے، وہ تو انتظار میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنے سفر پہ جا رہا تھا، اس کا کیمل تھا جس پہ اس کا سارا سامان لدا ہوا تھا. وہ اس پہ لمبا سفر کرتا ہے، تھک ہار کے ایک شیڈ کے نیچے، درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا کیمل جو ہے وہ بھاگ چکا ہے. وہ انسان بڑا حیران پریشان صحرا کے بیچ میں he suffers from anxiety attack and panic attack کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. he runs and finds his camel and right and left and center everywhere tries to find the camel. کہاں گیا میرا اونٹ؟ تھک ہار کے نا امید ہو کہ جب واپس آتا ہے اور لیٹتا ہے اور اب موت کا انتظار کرتا ہے because losing your camel in a desert is like death. تو وہ جب لیٹا ہوتا ہے اور اچانک سے دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس واپس آ رہا ہے. you know that surprise. اور اس خوشی میں چیخ پڑتا ہے اور چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. الٹا بول دیتا ہے. جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس کے کیمل کے ملنے پہ، اس سے زیادہ خوشی اللہ جل جلال الملک کو ہوتی ہے ایک اس کے بندے کے واپس آنے پہ، آپ کے اور میرے واپس آنے پہ.